اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی فاطمہ اور اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں گئے اور فرمایا اے علی ایک پانی کا پیالہ لے کر آؤ، یعنی پانی لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پانی لے کر آئے، ایک پیالے میں پانی لے کر آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پانی کے اندر اپنا لعاب مبارک ڈالا اور اس پر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ دونوں صورتیں پڑھ کے دم کیا، اور اس پر سے کچھ پانی اپنی انگلیوں پر لیا اور یوں چھڑکا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر بھی چھڑکا، ان کی پیٹھ پر بھی چھڑکا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے مبارک پر بھی چھڑکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ میری اس آل میں میری اس بیٹی فاطمہ کے لیے، میرے اس بیٹے حضرت علی کے لیے یا اللہ دنیا کے تمام شرور سے حفاظت فرما، تمام فتنوں سے حفاظت فرما، ہر طرح کی برائیوں سے ان کو بچا، ہر طرح کے فتنوں سے ان کو بھی، ان کی اولاد کی بھی حفاظت فرما۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ اس پانی کو پی لو، اے بیٹے حضرت علی اس پانی کو پی لو۔ یہ ہے سنت طریقہ۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر سا سامان دیا جس کو ہم لوگ جہیز بولتے ہیں۔ کیا سامان دیا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پلنگ دیا جس کو چارپائی بھی کہتے ہیں، ایک پلنگ دیا، چارپائی دی ایک عدد، اور 4 عدد گدے دیے، گدے، اور 2 عدد بازو بند چاندنی کی بازو بند چیزیں دی، اور اسی طرح ایک تکیہ دیا، اور اسی طرح پانی بھرنے کے لیے ایک مشکیزہ دیا جس کو ہم مٹکا بولتے ہیں، اسی طرح پانی پینے کے لیے ایک پیالہ دیا، اور اسی طرح آٹا گوندنے کے لیے ایک چکی دی، اور یہ جہیز مکمل ہو گیا۔ کیا کیا دیا؟ ایک پلنگ، چارپائی، 4 گدے، ایک تکیہ، اور 2 بازو بند چاندنی کے، اور اسی طرح ایک مشکیزہ، اور اسی طرح ایک پیالہ، اور اسی طرح ایک آٹے کی چکی۔ بس ختم ہو گیا جہیز۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے یہ پوری دنیا کے مسلمانوں تک پیغام پہنچا دیا کہ نکاح سادہ ہونا چاہیے، نکاح سادہ ہونا چاہیے۔ کس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر چیزیں دی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دی کہ اتنی چیزیں، ضرورت کی چیزیں ہر غریب آدمی بھی دے سکے۔ آج اسی شادی کو، آج اسی نکاح کو کتنا مشکل کر دیا، آج کتنا مشکل کر دیا۔ تو میرے عزیزو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نکاح کرنے کی سنت کو یاد رکھنا، حضرت فاطمہ کے اس سنت کو، اس نکاح کو یاد رکھنا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی فاطمہ کا مہر 400 درہم رکھو۔ کتنا؟ 400 درہم۔ 400 درہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر رکھا گیا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کے لیے زیادہ مہر رکھنا اچھی بات ہوتی، اگر کسی عورت کے لیے، کسی لڑکی کے لیے زیادہ مہر رکھنا اچھی بات ہوتی تو اس کی زیادہ حقدار حضرت فاطمہ تھی۔ سب سے پہلی خاتون جو خاتون جنت ہیں، وہ خاتون جو جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہیں، وہ خاتون جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہیں، وہ خاتون جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، وہ خاتون جو حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ہیں، وہ زیادہ حقدار تھی۔ اگر زیادہ مہر رکھنا اچھی چیز ہوتی تو پتہ چلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ زیادہ مہر رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، مناسب مہر ہو تاکہ وہ مہر وہ شوہر ادا کر سکے۔